ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جو یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتن بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتن بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، النار آگ کے۔ ومنہم من یقول اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، حسنتن بھلائی، یعنی ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ اور حسنہ سے مراد یہاں دنیا کی بھلائیوں سے، یعنی جیسے صحت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، شادی ہے، گھر ہے، مال ہے، یہ ساری چیزیں دنیا ہے۔ اور وہ صرف یہ نہیں مانگتا، وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے ساتھ وہ آخرت بھی مانگتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک آخرت اتنی ہی اہم ہے یا اس سے زیادہ اہم ہے جتنی دنیا ہو سکتی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں بھی بھلائی دے دے۔ اور آخرت کی بھلائیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ خوف سے امن ہو، یعنی جب سور پھونکا جائے اور اٹھے ہم قبر سے تو ہمیں خوف نہ ہو، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، تول ہو تو زیادہ ہو جائے، پل صراط سے آرام سے پار کر لیں، جنت ملے اور اللہ کا دیدار ملے۔ یہ آخرت کی بھلائیاں ہیں کہ اللہ آخرت میں بھی بھلائی دے دے۔ یہ سوچ کے سب کچھ مانگتے ہیں ربنا کی جب دعا پڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہ جب علم نہیں ہوتا نا انسان کو تو وہ پھر مانگتا بھی وہ نہیں، یعنی اس چیز سے بچنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ جو آپ کو پتا چلتا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، جس سے اس کو پتہ ہی نہیں، اس کی لمیٹڈ سی سوچ ہے، لمیٹڈ سی معلومات ہے، اس کی طلب بھی لمیٹڈ ہے۔ جب انسان کو علم نہیں ہوتا دین کا، صرف دنیا جانتا ہے، تو وہ دنیا کی ورائٹی مانگتا رہتا ہے، یہ طلب کرتا رہتا ہے۔ اور جب دین کا علم ہوتا ہے اور اس میں وسعت آتی ہے تو پھر دعاؤں میں بھی وسعت آ جاتی ہے، پھر انسان دعائیں بھی اس سے آگے کی مانگنے لگتا ہے، اور پھر اس میں بھی وہ دور تک جاتا ہے۔ کچھ لوگ صرف جنت مانگ کے فارغ ہو جاتے، اور کچھ لوگ جنت پہ راضی نہیں ہوتے، وہ اس سے آگے جاتے ہیں، للذین احسنوا الحسنی، وہ زیادہ بھی مانگتے ہیں، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضامندی، ورضوان اللہ اکبر۔ عام لوگوں کو ان دعاؤں کا نہیں پتا ہوتا، وہ صرف بچوں کے لیے مانگ لیتے ہیں، کاروبار کے لیے مانگ لیتے ہیں، مسئلے مسائل کے لیے، اسی لیے کوئی حاجی بھی جا رہا تو اس کو دو چار ایسے مسئلے بتا دیتے ہیں، میرے لیے یہ مانگ دینا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پتہ ہی نہیں آخرت کیا چیز ہے، مسئلہ کیا آخرت کا، لہذا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ تو یہ علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے۔ تو کچھ بڑے باشعور لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ وقنا کا روٹ کیا؟ واو قاف، یہ عذاب، عذاب ہے، النار آگ کے، یعنی وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے صرف بھلائیاں نہیں مانگی، وہ اس سے آگے بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب سے بھی بچا لینا۔ تو یہ دعا جو ہے حسنہ مانگنے کی، اس میں بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یا اللہ دنیا میں بھی دے بھلائی، آخرت میں بھی دے، دونوں، کیونکہ انسان دونوں بھلائیوں کا حاجت مند ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ دنیا میں جب تک انسان ہے اس کی ضروریات ہیں، اور وہ ضروریات بندوں سے مانگنے کی بجائے اور بندوں پہ توقع رکھنے کی بجائے کہ وہ مجھے دے اور وہ دے، انسان براہ راست اللہ سے مانگے۔ صحابہ کرام کے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کیا کیا مانگتے تھے اللہ سے؟ دنیا میں سے کیا کیا مانگتے تھے؟ جوتے کا تسمہ بھی، نمک ختم ہو جائے وہ بھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہوتی ہے نا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب کھانا پکا رہے ہیں، آپ نے کیبنٹ کھولی، وہ فلاں چیز ختم ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں فوراً آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ اللہ کا خیال آتا ہے، اچھا اللہ بندوبست کرے گا، اور مایوسی نکل جاتی ہے۔
اور وہ کر دیتا ہے، بالکل آسان کر دیتا ہے آپ کی دنیا بھی. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا فرماتے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی ڈائریکٹ آپ ربنا سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور یہ بھی اس سے پہلے کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا. حضرت انس جب کبھی دعا مانگتے اس دعا کو نہ چھوڑتے، بہت کچھ مانگتے مگر یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور خاص طور پر یہ دعا کہاں؟ طواف کا چکر پورا ہوتے وقت رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعائیں کیسے مانگی جا سکتی ہیں؟ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، چلتے ہوئے بھی، واک کرتے ہوئے بھی. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہے اپنی کوشش کے مطابق. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف دعا کافی نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا، دعا میں نے کر لی ہے، کرنا تو میرے بس میں نہیں، بس ہو جائے گا. نہیں، جتنا بس میں ہے اتنا تو کریں. سستی اور کاہلی نہیں، بے بسی نہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا بس، یا یہ کہ تم میرے لیے دعا کر دینا. جیسے بنی اسرائیل کیا کہتے تھے، ادعو لنا ربک، جاؤ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کا قول کیا ہوتا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. خود نہ کام کرنا، حتیٰ کہ دعا بھی نہیں کرنا اپنے لیے، اور وہ بھی کسی اور کے ذمہ ڈال دینا. تو ایسے لوگوں کو جو کوشش کریں اور کوشش کے ساتھ دعا کریں. آپ نے وہ آرٹیکل پڑھا ہوگا ریڈرز ڈائجسٹ میں، ایک دفعہ آیا تھا کہ دعا جو ہے وہ ہیلنگ کے عمل کو تیز کرتی ہے. اور باقاعدہ ایکسپیریمنٹ اس پہ کیا گیا کہ کچھ مریضوں کو بغیر دعا کے ٹریٹ کیا گیا اور کچھ کو دعا کے ساتھ. تو جن کو دعا کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا تھا ان کی ٹریٹمنٹ بہت فاسٹ تھی یا ریپڈ تھی،